السلام علیکم۔ ڈی کے ٹی وی کی جانب سے میں ہوں آپ کا میزبان ملک علی۔ آج میں آپ کے لیے ایک سنسنی خیز ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جی ہاں، تیسری عالمی جنگ کسی بھی وقت چھڑ سکتی ہے، چین نے خبردار کر دیا۔ امریکا اور تائیوان کی ملی بھگت، امید کی گنجائش ختم، خطے کو خطرے میں ڈال دیا گیا۔ امریکا اور تائیوان کی ملی بھگت سے خطے کو شدید خطرہ لاحق ہے۔ آرٹیکل میں تائیوان کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ آگ سے کھیلنا بند کر دے۔ تائیوان کی صدر نے اس بات کا عزم کیا ہے کہ وہ تائیوان کے تحفظ کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائیں گی۔ اپنے ایک آرٹیکل میں انہوں نے کہا کہ تائیوان کے سقوط کے علاقائی امن اور جمہوری نظام پر تباہ کن اثرات مرتب ہوں گے۔ چینی جنگی طیاروں کی تائیوان کے ڈیفنس زون کی خلاف ورزیوں پر صدر بیجنگ پر زور دیا کہ اس قسم کی غیر ذمہ دارانہ اشتعال انگیزیاں بند کر دے۔ رپورٹ کے مطابق بڑھتی کشیدگی کے باوجود برطانیہ، امریکا، جاپان سمیت 6 ملکوں کے طیارے بردار نیول جہازوں نے بحیرہ فلپائن میں گزشتہ ہفتے جنگی مشقیں بھی شروع کر دیں۔ تائیوان میں برطانوی و امریکی نیوی کا گشت کے علاوہ 4 ملکی دفاعی معاہدہ اور بحیرہ جنوبی چین میں طاقت کے مظاہرے بیجنگ کو مسلسل اشتعال دلا رہے ہیں۔ ادھر چینی صدر تائیوان پر قبضے کو ناگزیر قرار دے چکے ہیں۔ 2016 کے خود مختاری کے مینڈیٹ کی بنیاد پر انتخاب کے بعد بیجنگ کے تائیوان کی صدر پر دباؤ بڑھا دیا گیا۔ چین ویتنام اور فلپائن پر بھی اپنا اثر و رسوخ بڑھانا چاہتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق تائیوان کی حیثیت کے حوالے سے کشیدگی بہت پہلے سے تھی، مگر اس میں اضافہ 2019 میں دیکھا گیا۔ چینی صدر نے تمام جزائر کو چین میں ضم کرنے کے عزم اور ضرورت پڑنے پر طاقت کے استعمال کا حق محفوظ رکھنے کی بات کی۔ جواب میں امریکا نے بیجنگ کی بڑھتی طاقت کو توڑنے کے لیے نئے اتحاد تشکیل دیے، جن میں امریکا، بھارت، جاپان اور آسٹریلیا کا 4 ملکی اتحاد شامل ہے۔ آکوس معاہدہ اور آسٹریلیا کو نیوکلیئر آبدوزوں سے لیس کرنا بیجنگ کے لیے سخت وارننگ تھا۔ آکوس معاہدہ کے بعد چین نے تائیوان کے دفاعی زون پر جنگی طیاروں کی پروازوں میں اضافہ کر دیا، جو برطانیہ اور آسٹریلیا کو مستقل کی لڑائی میں دھکیلنے کے حوالے سے بھی اہم ہیں۔ تائیوان کے گرد لڑائی اس میں امریکا کو بھی گھسیٹ سکتی ہے، جو کہ تائیوان کے حوالے سے ایک مبہم پالیسی پر عمل پیرا ہے، کیونکہ امریکا نے کبھی نہیں کہا کہ تائیوان پر حملے کی صورت میں وہ کیا کرے گا۔ ایک حالیہ انٹرویو میں صدر جو بائیڈن نے کہا کہ اگر چین تائیوان پر حملہ کرتا ہے تو وہ بھی جنگ کے لیے تیار ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔